ابن انشا۔ کراچی میں کسٹم والوں کا مشاعرہ ہوا تو شاعر لوگ آؤ بھگت کے عادی دن دناتے، پان کھاتے، مونچھوں پر تاؤ دیتے، زلف جانا کی بلائیں لیتے، غزلوں کے بخچے بغل میں پار مار کر پہنچ گئے۔ ان میں سے اکثر کلاتھ ملوں کے مشاعروں کے عادی تھے، جہاں آپ تھان بھر کی غزل بھی پڑھ لیں اور اس کے گز گز پر مکرر کی مہر لگا دیں تب بھی کوئی نہیں روکتا۔ پھر تانا بانا کمزور بھی ہو تو ذرا سا ترنم کا کلف لگانے سے عیب چھپ جاتا ہے۔ لیکن کسٹم والوں کے قاعدے قانون بڑے کڑے ہوتے ہیں۔ منتظمین نے طے کر دیا تھا کہ ہر شاعر زیادہ سے زیادہ ایک غزل، وہ بھی لمبی بہر کی نہیں، درمیانہ بہر کی بلا کسٹم محصول پڑھ سکے گا، جس کا حجم 5-7 شعر سے زیادہ نہ ہو۔ پیچ یہ آن پڑا کہ مصرع ایک نہیں 5 دیے گئے تھے۔ وہاں دروازے پر تلاشی ہو گئی، سب کے تھیلے اور بستے باہر رکھوا لیے گئے۔ ایک صاحب نے نیفے میں ایک لمبی سی مثنوی اڑس رکھی تھی، ایک اپنے موضوع میں رباعیاں چھپا کر لے جا رہے تھے۔ لیکن کسٹم کے افسروں کی تیز نظروں سے بچ کر کہاں نکلتے۔ ان فرض شناسوں نے ان سب کو آنکا، سب کے گریبانوں میں جھانکا۔ استاد ہمدم ڈبائیوی پر بھی انہیں شک ہوا۔ استاد نے ہر چند کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہی 5-7 شعر ہیں۔ لیکن کسٹم والوں نے ان کے کرتے کی لامبی آستین میں سے ان کے تازہ ترین دیوان مارے آستین کا ایک نسخہ برآمد کر ہی لیا۔ اتنی احتیاطوں کے باوجود سنا ہے بہت سے لوگ اپنا کلام ناجائز طور پر حافظے میں رکھ کر اندر گھس گئے اور موقع پا کر بلا سامعین کی فرمائش کے اسے دوبارہ سہ بارہ پڑھا۔ ہمارے کرم فرما ملک الشعراء گھڑیال فیروز آبادی نے ہمیں فون کیا کہ تم شاعر بھی آنٹھو گانٹھ شاعر ہو، کیا اچھا موقع ہے، ایک غزل کہہ لو۔ گھڑیال صاحب نغز گو شاعر ہیں اور گھڑیوں کے تاجر ہیں۔ فیروز آبادی اس نسبت سے کہلاتے ہیں کہ فیروز آباد تھانے کی حوالات میں کچھ روز رہ چکے ہیں۔ ہم نے عذر کیا کہ ہمارے پاس شعر کہنے کے لیے کسٹم والوں کا پرمٹ یا مشاعرے کا دعوت نامہ نہیں، لہٰذا مجبوری ہے۔ بولے اس کی فکر نہ کرو، میں تمہیں کسی نہ کسی طور پر سمگل کروا دوں گا۔ ہم نے کہا ہم کوئی گھڑی تھوڑا ہی ہیں۔ منغص ہو کر بولے یہ کیا ٹک ٹک لگا رکھی ہے، غزل لکھو۔ ہم نے اپنی شاعری کی چابی سے کوکھتے ہوئے پوچھا کہ مصرع طرح کیا ہے؟ فرمایا ایک نہیں 5 ہیں۔ ایک تو یہی ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ہم نے کہا اس کا قافیہ ذرا ٹیڑھا ہے، ہونے تک، کونے تک، بونے تک، کیا زرعی مضامین باندھنے ہیں اس میں؟ گھڑیال صاحب نے وضاحت کی کہ نہیں، اس کے قوافی ہیں سر، خر، شر۔ ہمیں اس مصرع سے کچھ شر کی بو آئی، لہٰذا ہم نے کہا کوئی دوسرا مصرع بتائیے۔ یہ نذیر اکبر آبادی کا تھا، طور سے آئے تھے ساقی سن کے مے خانے کو ہم۔ یہ بھی ہمیں نہ جچا، ہم نے کہا اس کے قافیے ہیں سن کے، دھن کے، بن کے، ہمیں اس سے معاف رکھیے۔ چوتھا اور 5واں مصرع طرح بھی ہماری طبع رواں کو پسند نہ آئے۔ بڑی ترکیب سے ہم نے ایک ایسی غزل تیار کی جو بیک وقت ان 5 بحروں اور 5 زمینوں میں سے تھی، اور ایک مصرع ایک بحر میں اور دوسرا دوسری بحر میں۔ ہمارا خیال تھا اس سے سبھی خوش ہوں گے، لیکن کوئی بھی نہ ہوا۔ جانے مس بلبل کیسی نبھا لیتی ہیں۔ اور اس شاعر کا کیا تجربہ ہے جس نے اقبال کے کلام میں قلم لگا کر یہ شاہکار تخلیق کیا تھا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، آجی زنجیریں زنجیریں زنجیریں، لیے آنکھوں میں سرور کیسے بیٹھے ہیں حضور، جیسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں۔ بعض محکمے شاعری سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، بعض کم۔ ایکسائز یعنی آبکاری کی فضا شاعری کے لیے زیادہ موزوں معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے دوست میاں مولا بخش ساقی نکودری پہلے اسی محکمے میں تھے۔ ایک روز کہیں ان کا ساقی نامہ کسی رسالے میں چھپا ہوا ان کے ڈائریکٹر صاحب نے دیکھ لیا، فوراً بلایا اور جواب طلب کیا کہ آپ سارے محکمے کے کام پر پانی پھیر رہے ہیں، حکومت اتنا روپیہ ناجائز شراب کی روک تھام پر خرچ کرتی ہے، اور آپ کھلم کھلا لکھتے ہیں خدا را ساقیہ مجھے شراب خانہ ساز دے، یا نوکری چھوڑیے یا شاعری چھوڑیے۔ شاعری تو چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، نوکری چھوڑ دی، اب جوتوں کی دکان کر لی۔
کسٹم والوں کے مصرعہ طرح برے نہیں، لیکن ہماری سفارش ہے کہ آئندہ کوئی محکمہ مشاعرہ کرائے تو مصرع طرح اپنے کام کی مناسبت سے رکھے۔ مثلا کسٹم کے مشاعرے کے لیے یہ مصرع زیادہ موزوں ہے: داور حشر میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، یا حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی، یا جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ اگلے ہفتے گووردھن داس کلاتھ مارکیٹ میں کپڑے والوں کی طرف سے جو مشاعرہ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے یہ مصرعے تجویز کیے ہیں: ہائے اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، اندر کفن کے سر ہے تو باہر کفن کے پاؤں۔ دھوبی، ڈرائی کلینر، ٹیلر ماسٹر حضرات مشاعرہ کرائیں تو ان کے حسب مطلب بھی اساتذہ بہت کچھ کہہ گئے ہیں: دھوئے گئے ہم اتنے کے بس پاک ہو گئے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ ہمارے شاعروں نے بہت کچھ حکیموں، ڈاکٹروں اور عطائیوں کے بارے میں کہہ رکھا ہے۔ کل کلاں میڈیکل ایسوسی ایشن یا طبی کانفرنس والے یا جڑی بوٹی سنیاسی ٹوٹکا ایسوسی ایشن کے سیکرٹری سائیں اکثیر بخش کشتہ مشاعرہ کرائیں تو حسب ذیل تیر بہدف مصرعے کام میں لا سکتے ہیں: یا الہی مٹ نہ جائے درد دل، پہلے تو روغن گل بھینس کے انڈے سے نکال، اور مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ فیملی پلاننگ کے محکمے نے پچھلے دنوں ڈھیروں نظمیں لکھوائی ہیں جن میں سنا ہے بعض میں ایسی تاثیر ہے کہ کسی جوڑے کو پانی میں گھول کر پلا دیں تو نہ صرف ان کے بقیہ عمر کے لیے چھٹی ہو جائے بلکہ ان کی اگلی 5-7 نسلیں بھی لاولد ہو جائیں۔ ہمارے محکمہ زراعت، محکمہ جنگلات اور آبپاشی اور میلہ مویشیاں والے بھی ان کی دیکھا دیکھی شاعری کے فروغ میں پیش از پیش سرگرم نظر آتے ہیں۔ ابھی کل ہی محکمہ زراعت نے ہمیں ذیل کے مصرعے بھیجے ہیں: ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، کھیتوں کو دے لو پانی اب بہہ رہی ہے گنگا۔ جنگلات والوں کی پسند ملاحظہ ہو: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، مجنو جو مر گیا ہے تو صحرا اداس ہے۔ ایک مشاعرہ ہم ملتان کے چڑیا گھر میں پڑھ چکے ہیں جس کی طرح حسب ذیل تھی: لاکھ طوطے کو پڑھایا پر وہ حیواں ہی رہا، کیا ہی کنڈل مار کر بیٹھا ہے جوڑا سانپ کا۔ باربر ایسوسی ایشن کے سالانہ مشاعرے کے لیے ہمارا مشورہ ہے: اب جو خط آنے لگا شاید کہ خط آنے لگا، اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ایک مصرع جوتے والوں کی نظر ہے: پاپوش میں لگا دی کرن آفتاب کی۔ وکیل اس مصرعے سے کام چلا سکتے ہیں: مدعی لاکھ برا چاہے۔ اور قصاب حضرات کے لیے ہم نے کاغذ پر رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے۔ ایک زمانے میں ہماری شاعری نے بادشاہوں اور نوابوں کی سرپرستی میں ترقی کی، اب کلاتھ ملوں، اور خوشی کی بات ہے کہ انکم ٹیکس اور کسٹم والے بھی شاعروں کی سرپرستی کرنے لگے ہیں۔ ہمارے ایک دوست پولیس میں ہیں، انہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ وہ اپنا دھوم دھام سے مشاعرہ کرائیں گے۔ ہم نے کہا اس میں خرچ بہت پڑتا ہے۔ بولے یہ تو ہم پر چھوڑو، ہمارا پٹے والا جہاں طلب نامہ لے کر پہنچا شاعر اپنے خرچ پر رکشہ میں بیٹھا بھاگا آئے گا، کھانا اسے سامنے کے تندور میں مفت کھلائیں گے، اور شب بسری کے لیے جگہ ہماری حوالات میں اس سے بہتر کون سی ہو سکتی ہے۔ البتہ سنا ہے کہ مشاعرے میں ہوٹنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں کرتے تو ہیں۔ بولے اچھا تو پھر آنسو گیس کا بھی انتظام رکھنا ہوگا۔ آپ آئیں گے مشاعرے میں یا بھیجوں لال پگڑی والے کو ہتھ کڑی ڈال کے؟